ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى درود بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ مومنین مومنات، آپ کی خدمات عالیہ میں ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی آج یہ دوسری مجلس ہے، اور آپ کی خدمت میں ہم یہ اعلان کر چکے ہیں کہ یہ پورا عشرہ ہے کہ جو در عباس سینٹر کی جانب سے آن لائن آپ کی خدمت میں نشر کیا جا رہا ہے، اور اس عشرے کو سپانسر کیا ہے جناب ڈاکٹر سید رضا رضوی صاحب نے۔ ہم خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ مبارک توحید کی تلاوت فرما کر ان کے مرحومین، بالخصوص ان کے والدین شریفین، ان کے والد سید ہادی رضا رضوی ابن سید علی رضا رضوی، سیدہ طیبہ بیگم بنت مولانا سید سبت حسن، ان کے بھائی سید حامد رضا ابن سید ہادی رضا، سید محمد ریاض الحسن، سید سرور رضا اور سیدہ مرضیہ حسن بنت سید سبت حسن، اور تمام دیکھنے سننے والے مومنین و مومنات، شہدائے کوئٹہ، شہدائے ہزارہ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین و مومنات ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، سب کے لیے سورہ مبارک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ مومنین مومنات، آپ کی خدمت میں آج یہ دوسری مجلس کے جو آن لائن نشر ہو رہی ہے، اور آپ کی خدمت میں کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کا دورانیہ 1 گھنٹے کا ہے کہ جو پورا پروگرام 1 گھنٹے کے اندر ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے، اور میری گفتگو اس میں آدھے گھنٹے کی انشاءاللہ رہا کرے گی۔ 8:45 پر یہ پروگرام شروع ہوتا ہے، اور کل ہم آپ کی خدمت میں ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ان 10 مجالس میں سید کونین خاتون جنت خاتون قیامت سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم تمام گوشے ان کو کوشش یہ کریں گے کہ کسی حد تک ان کو ٹچ کر سکیں۔ آپ کی حیات مقدسہ کے جو 18 سال پر مبنی ہے، اس حوالے سے ہم
تمام جو اہم واقعات آپ کی زندگی میں رونما ہوئے، جس میں واقع فدق ہے اور دیگر واقعات، ان سب پر ہم سیر حاصل انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ خاتون قیامت کا مقام و مرتبہ خواتین میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ جب یہ مقام مان لیا جائے کہ خاتون جنت، خاتون قیامت خواتین میں، اور اسی لیے کہا گیا کہ سیدۃ نساء العالمین، تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہیں، جب یہ مقام مان لیا جائے، جس طرح کے مردوں کے لیے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے، آن حضور کی سیرت، آن حضور کا کردار، آن حضور کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو ضروری یہ تھا کہ ایک خاتون بھی ایسی ہوتی کہ خواتین کے لیے بھی رول ماڈل ہوتی، خواتین کے لیے بھی نمونہ عمل ہوتی۔ کئی خواتین یہ اعتراض نہ کر دیں کہ آن حضور مردوں کے لیے تو نمونہ عمل ہیں، لیکن ہم خواتین کس طرح سے زندگی گزاریں، کس کو اپنا رول ماڈل بنائیں، کس کی زندگی کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر کریں، کہاں سے رہنمائی حاصل کریں۔ لہٰذا ضروری یہ تھا کہ کوئی خاتون ایسی ضرور ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالی کسی خاتون کو اس مقام و مرتبے پر پہنچاتا کہ جو تمام خواتین کے لیے رہنمائی کا باعث بن سکے، جو تمام خواتین کے لیے اسوہ بن سکے۔ اور وہ خاتون وہی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس مقام و مرتبے پر فائز ہو، اور دوسری اہم ترین چیز وہ ہے کہ وہ معصومہ ہو۔ چونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی خاتون کہ جسے نمونہ عمل بنا لیا جائے کہ جو معصومہ نہ ہو، وہ کبھی نیکی کرے گی اور کبھی نیکی نہیں کرے گی۔ جو خاتون گناہ کے قریب جا سکتی ہو یا گناہ کر سکتی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کبھی بھی نمونہ عمل نہیں بناتا۔ چونکہ نمونہ عمل کے لیے ضروری بنیادی چیز جو ہے کہ عصمت ہو، چونکہ رہنمائی وہی کر سکتا ہے کہ جو خود معصوم ہو، معصوم عن الخطا ہو۔ اسی لیے تشیع کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے دین ائمہ طاہرین، ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے لیا ہے۔ بعد از پیغمبر ہم نے رجوع اہل بیت کی جانب کیا ہے، چونکہ اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے، اللہ نے انہیں امامت دی ہے، اللہ نے ان سے رجس کو دور رکھا ہے، اللہ نے انہیں علم عطا کیا ہے، خداوند متعال نے انہیں تیار کر کے اپنے کارخانے قدرت سے انہیں رہبر و رہنما بنا کر بھیجا ہے، جو دنیا میں آ کر علم حاصل کریں، جو دنیا میں آ کر کچھ سیکھیں، جو دنیا میں آ کر اپنی امامت کا اعلان دوسروں پر کریں، ان میں اس بات کا شائبہ ضرور رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گناہ کرنے کا امکان موجود رہتا ہے۔ اب چونکہ حضور تو ہے معصوم عن الخطا، تمام انبیاء، تمام مرسلین، تمام رسول اور ائمہ ہدیٰ تمام معصوم ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ گناہ ان کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا، رجس ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ ان کے علاوہ جتنے بھی انسانیت میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب گناہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک بات تو یہاں پر یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد ائمہ طاہرین چہاردہ معصومین کو چھوڑ کر ہر ایک میں گناہ کرنے کا امکان موجود ہے۔ وہ بھی کوئی کسی مقام و مرتبے پر ہو۔ ہاں، حضرت مریم کے بارے میں بھی آگے چل کر گفتگو ہوگی کہ اللہ نے حضرت مریم کو بھی معصومہ کہا ہے۔ جس کو خدا نے عصمت عطا کر دی ہو اس کی بات اور ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، گناہ کا امکان وہاں پر موجود رہتا ہے۔ تو بات ہم نے شروع یہاں سے کی کہ خواتین کے لیے ایک نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، اور ایک ایسی خاتون ہونی چاہیے تھی کہ جو خواتین کے لیے رہنمائی کا باعث ہو، خواتین کے لیے نمونہ عمل ہو۔ اب تاریخ میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو کچھ خواتین آپ کو ایسی ملتی ہیں کہ جو بلندی پر نظر آتی ہیں، کمال پر نظر آتی ہیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب یقیناً بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر حضرت حوا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہلی مخلوق حضرت آدم کی زوجہ ہیں۔ حضرت حوا جو ہم سب کی ماں ہیں، ہمارا آغاز وہیں سے ہوا۔ حضرت آدم جو کہ تمام انسانیت کے باپ ہیں، حضرت حوا جو کہ تمام انسانوں کی ماں ہیں۔ یقیناً ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن حضرت حوا کے کردار میں بھی کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جو خواتین کے لیے مکمل رہبری اور رہنمائی میسر نہیں کر سکتے۔ مثلا حضرت حوا زوجہ تو ہیں، بیوی تو ہیں، حضرت آدم کی ماں ہیں حابیل اور قابیل کی، لیکن حضرت حوا
بیٹی نہیں ہے چونکہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئی، لہٰذا پورے طریقے سے حضرت حوا رہنمائی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ اور بھی خواتین ہیں، حضرت آسیہ بہت بڑا نام ہے، زن فرعون، حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کے گھر میں رہی اور فرعون کے گھر میں رہ کر ایمان پر رہی، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت آسیہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ فرمایا کہ جنت کچھ خواتین کی مشتاق ہے، جنت کو اشتیاق ہے۔ دیکھیں نا، آپ اور ہم سب اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جنت کو کس کا شوق ہے، جنت کو کس کا اشتیاق ہے؟ جیسے سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، جنت کچھ صحابہ کا جو امیر المؤمنین کے خاص اصحاب ہیں، جو پیغمبر اکرم کے جانثار تھے، جنت کو ان کا اشتیاق ہے۔ اسی طرح کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جنت کو شوق ہے کہ یہ میرے اندر آئیں، یہ مجھ میں آئیں تاکہ میرا مقام و مرتبہ بڑھے۔ ان میں ایک خاتون حضرت آسیہ بھی ہیں۔ حالانکہ فرعون کے گھر میں ہماری بہنیں جو اکثر یہ گلہ کرتی نظر آتی ہیں، شکوہ کرتی نظر آتی ہیں کہ دیکھیے ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں، ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتی کہ ہمارا شوہر نہیں پڑھتا، ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتی کہ ہمارے گھر کا ماحول اسلامی نہیں ہے۔ یہ ایک عذر ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر حضرت آسیہ فرعون کے گھر رہ کر ایمان پر رہ سکتی ہے، وہ دشمن خدا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اگر اس کے گھر میں رہ کر بھی یہ خاتون ایمان پر رہ سکتی ہے، تو آج کل کے ماحول میں کوئی فرعون سے بڑھ کر تو گناہگار یا بدکار نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری بہنوں کو بھی یہ چاہیے، چونکہ سید کائنات خاتون جنت کی زندگی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، اور ان 10 مجالس کا ایک بنیادی فلسفہ بھی یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں بہتری لے کر آنی ہے، تبدیلی لے کر آنی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ ثواب تو مل جاتا ہے، ثواب اچھی چیز ہے، لیکن فقط ثواب تو نہیں چاہیے نا، اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے۔ لہٰذا حضرت آسیہ اچھی بیوی ہیں، حضرت آسیہ اچھی بیٹی ہیں، لیکن اولاد نہیں دی خدا نے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ ایک اچھی ماں کیسے ہوتی ہے؟ حضرت مریم کا بہت بڑا مقام ہے، اور بعد از خاتون جنت، بعد از سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خواتین میں دوسرے نمبر پر جو مقام و مرتبہ ہے وہ حضرت مریم کا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تشیع کے عقائد بھی واضح ہونے چاہیے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے، اور مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند مرتبے پر فائز جو ہستی ہے وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں، تمام مرسلین کے بھی سردار ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بھی سردار ہیں۔ کتنا مقام و مرتبہ ہے، تمام ملائکہ کے سردار ہیں، تمام مخلوق پر آپ کو فضیلت ملی۔ اللہ کے بعد جو مخلوق میں سب سے بعد اعلیٰ ہے، افضل ہے، اشرف ہے، وہ پیغمبر اکرم کی ذات گرامی ہے۔ پیغمبر اکرم کے بعد جو کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہے، علمیت میں، سخاوت میں، شجاعت میں، دلیری میں، تمام معاملات میں، بندگی میں، حلم میں، جتنے بھی آپ خصوصیات لے لیں، جو بھی کمالات لے لیں، جو بھی معجزات لے لیں، بعد از پیغمبر اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو علی حیدر کرار علیہ السلام کا ہے۔ علی پر کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے، چونکہ پیغمبر نے خود فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں، ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کل میں ایک پروگرام کسی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ بعد از پیغمبر فلاں بزرگ جو ہے وہ مقام و مرتبہ میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم کی خود حدیث شیعہ اور سنہ دونوں میں یہ موجود ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں۔ آدھا نور تو افضل ہو اور اسی نور کا آدھا حصہ افضل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا مخلوق میں بعد از پیغمبر، بعد از حضور مقام و مرتبے میں علی حیدر کرار کا مقابلہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء بھی علی ابن ابی طالب پر فضیلت نہیں رکھتے ہیں، اور اس پر بے شمار دلائل ہے جو کبھی انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو مردوں میں تو یہ خدا کے بعد خدا خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ پیغمبر اکرم کے بعد امیر المومنین کا مقام ہے۔ خواتین میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند اور سب سے
اعلیٰ اور عرفہ منزل پر اگر کوئی خاتون فائز ہے تو وہ خاتون جنت، خاتون قیامت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ان کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے وہ حضرت مریم کا ہے۔ لوگ حضرت مریم کو بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی طہارت کی بات قرآن حکیم میں آئی ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کو پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، اس لیے حضرت مریم کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ قرآن میں آیت موجود ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر مریم کو پیغام دو، اور وہ پیغام یہ تھا کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ اے مریم اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے، بزرگ بنایا ہے، وطہرک، اور اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے، پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ پھر فرمایا واصطفاک علی نساء العالمین، اور عالمین کی خواتین پر برگزیدہ کیا ہے۔ اب یہاں پر لوگ آ کر ایک شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ چونکہ خود قرآن میں یہ موجود ہے کہ یا مریمو ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ خداوند متعال نے آپ کو تمام عورتوں کا، عالمین کی خواتین کا سردار بنایا، ان پر برگزیدہ بنایا ہے۔ تو یہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا مقام و مرتبہ تمام خواتین پر افضل ہے۔ یہاں پر جو سیدۃ نساء العالمین ہے یا اصطفاک علی نساء العالمین ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اہل سنت میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور ابن عباس اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو پیغمبر اکرم سے خاتون جنت، خاتون قیامت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا کہ بابا جان، کیا مریم کا مقام سب سے زیادہ ہے؟ حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، اور یہ اہل سنت میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ اما ترضینا ان تکونی سیدتا نساء العالمین، کہ اے فاطمہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ اللہ نے آپ کو تمام خواتین، عالمین کی خواتین کی سیدہ بنایا ہے، عالمین کی خواتین کی سردار بنایا ہے؟ تو یہاں پر جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو خاتون جنت نے ایک سوال کیا، قالت فَأَيْنَ مریم بنت عمران، تو پھر مریم کا مقام کیا ہے؟ پھر مریم کس مقام و مرتبہ پر فائز ہیں؟ تو حضور نے فرمایا قال لها ای بنی تلک سیدۃ نساء عالمہا، کہ اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، حضرت مریم جو ہیں وہ سیدۃ النساء عالمہا، وہ اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہے، وَأَنْتِ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آپ تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہیں، اور مریم بھی آپ کی سرداری میں آتی ہے۔ یہ خود حضور نے فرمایا، ابن عباس سے روایت اور اہل سنت کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضرت مریم بے شک معصومہ ہیں، ایک معصوم نبی کی ماں ہیں، حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں۔ آپ کی سیرت بھی مکمل نمونے عمل نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھی ماں ہے، یقیناً ایک نبی، ایک معصوم کی ماں ہے، اور اچھی بیٹی ہیں، لیکن کیسے پتا چلے کہ حضرت مریم زوجہ کیسے تھی چونکہ بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا؟ خداوند متعال کی قدرت ایسے ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ خدا کسی چیز کا محتاج نہیں، بغیر باپ کے اولاد پیدا کر سکتا ہے، وہ خدا بغیر ماں کی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ کیا اس پر ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں؟ ہر چیز خدا کے قبضے قدرت میں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ خود یہ کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آج کل کے زمانے میں ہمارے کچھ بھائی، ہماری کچھ بہنیں مایوس ہو جاتے ہیں، شادی ہوئی، کچھ سال انتظار کیا، اولاد نہیں ہوئی، اب پریشان ہیں، کبھی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، کبھی حکیموں کے پاس جاتے ہیں، اور جانا چاہیے، اچھی بات ہے، اور جب وہاں سے مایوسی ہوتی ہے تو پھر پیروں کے پاس جاتے ہیں، پھر تعویذ اور دم درود کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ خدا کہ جو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ خدا کہ جو حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، کیا اس خدا سے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بعید ہے، جو نہ کر سکے؟ لہذا کبھی بھی رحمت خدا سے مایوس نہ ہو۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ تمام تر جو اسباب ہیں وہ مہیا کرنے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے، تمام علاج اور تمام ذرائع کو اور تمام وظائف کو، تمام اوراد کو بروئے کار لانا ہے، لیکن
امید اللہ سے رکھنی ہے اہل بیت کے وسیلے سے، آخری امید اپنے خالق سے رکھنی ہے۔ چونکہ حضرت مریم کو اگر بغیر شوہر کے وہ بیٹا دے سکتا ہے تو ایک شوہر اور بیوی کو وہ بیٹا یا بیٹی یا اولاد کیسے نہیں دے سکتا؟ لہٰذا مایوسی گناہ ہے۔ بہت سے کیس آتے ہیں، بہت سے لوگ بہنیں بھائی فون کرتے ہیں اور وہ مایوسی کے عالم میں ہوتے ہیں، اب کیا ہوگا، اولاد نہیں ہو رہی، اتنے سال ہو گئے۔ خدا سے مایوس نہ ہو، خداوند متعال کی رحمت سے مایوس ہونا یہ از خود ایک گناہ ہے۔ لہٰذا عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت مریم بغیر شوہر کے معصومہ ہے، اور خاتون قیامت کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ شوہر رکھتے ہوئے بطول ہے، شوہر رکھتے ہوئے معصومہ ہے۔ لہذا حضرت مریم کی زندگی میں بھی کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جہاں سے مکمل رہنمائی حاصل نہیں ہوتی، مکمل اسوہ عمل حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ذات والی صفات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ ہیں، ان کی ذات میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ آ کر دیکھتے ہیں کہ کچھ پہلو تشنا ہیں۔ تو ایک خاتون ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جو مکمل نمونِ عمل ہو، اور وہ ایسی خاتون ہو کہ جو تمام خواتین پر افضلیت رکھتی ہو، تمام خواتین سے اعلیٰ و ارفع ہو اور معصومہ ہو، گناہ کا شائبہ تک نہ ہو، چونکہ معصوم اور معصومہ ہی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اب جب بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت مریم سے بھی مقام و مرتبہ میں خاتون قیامت افضل ہیں، اور اس پر بھی دلائل موجود ہیں، اس پر بھی آئے تطہیر اس پر گواہی دیتی۔ حضرت مریم کے لیے ایک دفعہ کہا کہ وطہرہ کے، خاتون جنت کے لیے آئے تطہیر میں 2 دفعہ لفظ طہارت کا استعمال ہوا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، 2 مرتبہ اہل بیت کی طہارت کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا۔ حضرت مریم کے لیے تو 1 مرتبہ کہا وطہرک، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، لیکن اہل بیت کے لیے یطہرکم تطہیرا 2 مرتبہ خداوند متعال نے لفظ طہارت کا استعمال کیا ہے۔ تو خاتون قیامت تمام خواتین پر افضلیت رکھتی ہیں، اور جہاں پر حضور کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، وہاں پر علامہ اقبال نے کیا خوب موازنہ کیا ہے، اور ایسے افراد کو کیا خوبصورت ترین جواب دیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مریم مقام و مرتبہ میں خاتون جنت سے افضل ہیں۔ ایسا ممکن نہیں۔ علامہ اقبال نے اتنے خوبصورت انداز میں یہ نظم کہی ہے اور فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، کہ مریم معزز ہیں، مریم عزیز ہیں، مریم حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عزت ہے، ان کا مرتبہ ہے ایک نسبت کی وجہ سے، اور وہ نسبت کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ علامہ اقبال عشق اہل بیت میں اس قدر غرق ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کی فضیلت ایک وجہ سے ہے کہ وہ نبی کی ماں ہیں، حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، بغیر باپ کے بیٹے کو جنم دیا، یہ حضرت مریم کی فضیلت ہے۔ اور حضرت زہرا کی فضیلت یہ ہے اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کی 3 نسبتیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں بانویاں، حضرت خاتون جنت، حضرت خاتون قیامت کی فضیلت یہ ہے بانویاں تاجدار حل عطا، کہ یہ اس کی زوجہ ہیں جس کے سر پر حل عطا کا تاج ہے، یہ اس کی بیوی ہیں، یہ اس کی زوجہ ہیں کہ جو خود علی حیدر کرار ہے۔ بانویاں تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا، شیر خدا جو مرتضی بھی ہے، جو مشکل کشا بھی ہے، جو شیر خدا بھی ہے، وہ مقام و مرتبہ خاتون جنت کا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ایک نسبت کی وجہ سے حضرت مریم کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ پھر فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، حضرت مریم کی ایک نسبت تو علی بن ابی طالب کی زوجہ ہیں، دوسری نسبت نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، دوسری نسبت حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ہے کہ آپ رحمت للعالمین کا نور چشم ہیں، آپ دختر نیک اختر ہیں پیغمبر اکرم کی
سید الانبیاء کی، اشرف الانبیاء کی آپ بیٹی ہیں، یہ آپ کی ایک نسبت ہے۔ ایک نسبت تو یہ کہ بانو یہاں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا کی آپ زوجہ ہیں۔ دوسری نسبت یہ بیٹی کس کی ہیں؟ فرمایا نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ جو اولین و آخرین کا امام ہے، تمام انبیاء و مرسلین کا، تمام جتنی بھی مخلوقات ہے سب کا امام رحمت للعالمین ہے، یہ اس کی دختر نیک اختر ہے۔ پھر فرمایا یہ دو نسبتیں، اور تیسری نسبت، اور یہ بات مد نظر رہے کہ حضرت مریم کی فقط ایک نسبت ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی ہے، اور خاتون جنت کی کتنی نسبتیں؟ نمبر ایک نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو یا تاجدار حل عطا، نور چشم ہے تو رحمت للعالمین کی، اور دختر نیک اختر ہیں تو کس کی؟ بانو یا تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور ماں کس کی ہے تیسری نسبت؟ مادر یا مرکز پھرکھاور عشق، مادر یا کارواں سالار عشق۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی بڑی منزلت ہے، وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ اولو العزم ہیں، وہ صاحب کتاب ہیں، لیکن حضرت زہرا کن کی ماں ہے؟ فرمایا مادر یا مرکز پھرکھاور عشق، جو عشق کا مرکز ہے، جو پھرکھاور عشق کا مرکزی نقطہ ہے، یہ اس کی ماں ہے، جسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جو عشق کا مرکز ہے، جو محبت و عشق کا محور ہے، اس کی ماں ہے یہ مادر یا مرکز پھرکھاور عشق، مادر یا کارواں سالار عشق۔ حضرت عیسیٰ کی ماں ہونا اور ہے، حضرت عیسیٰ کی ماں ہونا فضیلت ہے، لیکن اتنی بڑی فضیلت نہیں کہ جتنی بڑی فضیلت مادر حسین ہونا ہے، جتنی بڑی فضیلت مادر حسنین ہونا ہے۔ کیوں؟ مادر یا مرکز پھرکھاور عشق، مادر آ کارواں سالار عشق، یہ کاروان ہے، جو عشق کا کاروان ہے، جو عشق کا قافلہ ہے، یہ اس کے سالار کی ماں ہے جو حسین ابن علی ہے۔ کہاں حضرت عیسیٰ کا مقام و مرتبہ اور کہاں حسین ابن علی کا مقام و مرتبہ۔ یقیناً حضرت مریم کا مقام زیادہ ہے، لیکن حسین کی ماں ہونا، حسن کی ماں ہونا، حسنین کی ماں ہونا، یہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہونے سے کہیں افضل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حسن و حسین کے فرزند، جب جناب زہرا کے فرزند، جب مہدی دوراں آئیں گے تو حضرت عیسیٰ مہدی کے آگے کھڑے نہیں ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ وہ خواہش کا اظہار کریں گے اور وہ کہیں گے کہ اے فرزند زہرا، آپ امام وقت ہیں، آپ حجت خدا ہیں، میں نبی اور رسول ہو کر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا، آپ امامت کرائیں گے اور میں آپ کے پیچھے کھڑے ہونے میں فخر محسوس کروں گا۔ حضرت عیسیٰ پر فضیلت جب حسین ابن علی کے فرزند کو اس قدر حاصل ہے تو خود حسین کی ماں کو حضرت مریم پر کس قدر فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا مادر یا مرکز پھرکھاور عشق، مادر یا کارواں سالار عشق۔ پھر فرمایا مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری بہنوں کے لیے درس بھی ہے، یہ خواتین کے لیے نمونے عمل ہے۔ علامہ اقبال یہ ارشاد فرماتے ہیں مزرع تسلیم را حاصل بطول، کہ خواتین کے لیے ایک بہترین نمونے عمل ہے، ایک بہترین شخصیت ہے، ایک ایسی عمل کی کھیتی ہے کہ جس کو سید کونین نے ظاہر کیا، واضح کیا۔ مزرع تسلیم را حاصل بطول، جو منزل تسلیم پر ہیں، جو تسلیم و رضا کی کھیتی ہے۔ مادراں را اسوہ کامل بطول، جتنی بھی مائیں ہیں، جتنی بھی خواتین ہیں، ان کے لیے اسوہ کامل اگر کوئی ہے تو وہ خاتون جنت۔ یہ علامہ اقبال کا عقیدہ ہے، یہ اہل بیت کی محبت میں جو ڈوب چکا ہے اس کا عقیدہ ہے، جو کبھی اپنے آپ کو گدائے علی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو کبھی بندے علی کہتا ہے، اس کا عقیدہ ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول۔ اسوہ کامل اگر کوئی دیکھنا ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ فقط حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور آگے علامہ اقبال نے اپنا جو عقیدہ پیش کیا اس میں تو حضرت علامہ نے یقین کریں قلم توڑ کر رکھ دیا۔
عجیب عجیب جملہ ہے. فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست. اللہ اکبر. کہ ایک میرے پاؤں میں زنجیر ہے کہ جس کی وجہ سے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں کہہ سکتا. رشتہ آئین حق زنجیر پاست. میرے پاؤں میں ایک زنجیر ڈل چکی ہے، میں مجبور ہوں، جو دل میں ہے وہ کہہ نہیں سکتا. رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاؤں سے فرمان جناب مصطفیٰ است. حضور کا ایک فرمان ہے، حضور کی شریعت ہے، حضور کا ایک قانون ہے کہ جس کا مجھے پاس ہے. حضور کی شریعت اور قوانین شریعت کی کچھ حدود ایسی ہیں کہ جن سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. رشتہ آئین حق زنجیر پاس، میرے پاؤں میں زنجیر پڑ چکی ہے. اگر یہ زنجیر نہ ہوتی، اب سنیے گا اقبال کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ جو شریعت کی زنجیر میرے قدموں میں پڑ چکی ہے. اور یہاں پر ایک اور جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم کہنا چاہتے ہیں، دل کرتا ہے کہ یہ کہہ دیں، لیکن کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، شریعت کی کچھ حدود متعین ہیں، ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ہماری مرضی کا نام دین نہیں ہے، ہماری مرضی کا نام شریعت نہیں ہے. یہ تو حضور کی بتائی ہوئی شریعت ہے، اہل بیت کا پہنچایا ہوا دین ہے. اس میں آپ کی اور میری مرضی نہیں چلتی. اس دین ہماری خواہش کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اللہ کا ہے، اللہ کا بنایا ہوا دین. حضور نے پہنچایا اور اہل بیت نے بچایا. اب اس دین میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی بیشی ہو سکتی. علامہ اقبال نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا اور اسی پر آج کی گفتگو کو تمام کروں گا. فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست. ایک ایسا حق کے ساتھ رشتہ ہے، دین کے ساتھ رشتہ ہے، شریعت کے ساتھ ایک رشتہ ہے جو میرے پاؤں میں زنجیر بن چکا ہے. پاس فرمان جناب مصطفیٰ است. مجھے حضور کے فرامین، حضور کی شریعت، حضور کے بنائے ہوئے قوانین کا پاس ہے. اگر یہ نہ ہوتا، اللہ، اب سنیے گا، اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی، اگر قوانین شریعہ نہ ہوتے، اگر دین کی حدود و قیود نہ ہوتی، ورنہ اگر تربتش گردید میں سجدہ بر قبر او پاشید میں. اللہ اکبر. سجدہ بر خاک او پاشید میں. اللہ اکبر. یہ اقبال نے کمال کر کے رکھ دیا ان دو مصروں میں. تو ورنہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کمال کر کے رکھ دیا. فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر یہ رشتہ آئین حق نہ ہوتا تو میں کیا کرتا، ورنہ اگر تربتش گردید میں تربت زہرا کے گرد چکر لگاتا. اللہ اکبر. میں قبر زہرا کے ارد گرد طواف کرتا. حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں، میں قبر زہرا کا طواف کرتا. ورنہ گر تربتش گردید میں قبر زہرا کا طواف کرتا. سجدہ برخا کے او پاشید میں، اور میں اس خاک پر سجدہ کرتا جو تربت زہرا کی خاک ہے. اللہ اکبر. تو اقبال نے یہ واضح کر دیا کہ مقام حضرت مریم اپنی جگہ پر، مقام خاتون جنت اپنی جگہ پر، فضائل و کمالات حضرت مریم اپنی جگہ پر، اور مناقب حضرت سیدہ اپنی جگہ پر، فضیلت عیسیٰ اپنی جگہ پر، اور فضائل حسنین کریمین اپنی جگہ پر. حضرت مریم ان مصائب میں سے نہیں گزری جو خاتون جنت نے دیکھے. حضرت مریم ان تکالیف، ان مصائب میں سے نہیں گزری کہ جو حسنین کریمین کی ماں نے دیکھے، جو خاتون جنت نے دیکھے. فضیلت ہر طرح سے آزمائی جاتی ہے، خدا ہر طرح سے آزماتا ہے، اچھے وقت میں بھی، فی السراء والضراء. خدا آسانی میں بھی آزماتا ہے، خدا مصیبت میں بھی آزماتا ہے. حضرت مریم اس طرح سے مصائب کا مقابلہ حضرت مریم کو نہیں کرنا پڑا کہ جو حسنین کریمین کی والد ماجدہ کو کرنا پڑا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بچپن سے ہی مصائب کا سامنا ہوا. 18 سال کی عمر، کڑیل جوانی. 18 سال کی عمر میں بھلا کون یہ کہتا ہے کہ مجھے موت آئے؟ اگر بی بی نے یہ کہا اور یہ کہنے پر حالات ایسے بن گئے کہ بی بی کو یہ کہنا پڑا کہ اللہم عجل وفاتی، خدایا میری موت کو جلدی بھیج. اللہ ذرا سوچئے،
18 سال کی عمر میں تو کڑیل جوانی ہوتی ہے، 18 سال کی عمر میں تو انسان کا جینے کا جی کرتا ہے. کون ہے کہ جو 18 سال کی عمر میں کہ اللہم عجل وفاتی، خدایا اب میں زندہ نہیں رہ سکتی، اب موت کو جلدی بھیج. 18 سال میں حالات اس قدر کیسے پہنچ گئے؟ بچپن سے ہی مصائب دیکھے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا چلے جانا کیا کوئی کم مصیبت تھی؟ حضرت زہرا کے مصائب بہت زیادہ ہیں، کربلا کے مصائب بہت ہیں، لیکن کربلا کے مصائب سے بھی بڑھ کر مصیبت جناب سیدہ کی. جناب سیدہ کربلا میں تو 72 لاشیں گرے، جناب سیدہ ان 72 کو بھی رونے والی ہیں اور ہر ایک کا ماتم کرتی ہیں. کبھی بقیع میں جا کر امام علی زین العابدین، امام حسن، امام صادق کا ماتم کرتی ہیں، کبھی کاظمین میں جا کر امامین کا ماتم کرتی ہیں، کبھی سامرہ میں جا کر امام علی نقی و حسن عسکری کا ماتم کرتی ہیں، کبھی نجف میں آ کر امیر المؤمنین کا ماتم کرتی ہیں، کبھی کربلا جا کر جن کے بازو کٹ چکے عباس سے علمدار کا ماتم کرتی ہیں، کبھی حسین کا ماتم کرتی ہیں. یہ بی بی وہ ہیں ان کے مصائب اتنے زیادہ ہیں کہ ہر شہید کو رونے والی یہ بی بی ہیں. آپ مجالس میں سنتے ہیں نا کہ جب بھی مجلس ہوتی ہے، ذکر حسین ہوتا ہے، بی بی پرسا لینے آتی ہے. اور آپ اس ایمان کے ساتھ ان مجالس کو سنیں کہ جہاں جہاں پر مجلس دیکھی اور سنی جا رہی ہے بی بی موجود ہے وہاں پر. آپ کی آنکھ جب نم ہو جاتی ہے، وہ خاتون جنت اپنے ہاتھ میں ایک رومال لے کر آتی ہے. روایت یہ کہتی ہے فی یدہا خرقۃ، اس بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. جب کوئی اس کے غم میں یا شہیدوں کے غم میں، اس بی بی کی اولاد کے غم میں کوئی روتا ہے اور اتنا پانی آنکھ میں آ جائے کہ جس سے مچھر کا پر گیلا ہو جائے، اللہ اکبر، اسے جنت کی بشارت دے دی جاتی. یہ بی بی رونے والوں سے کہتی ہے، گریہ کرنے والوں سے کہتی ہے، اے میرے حسین کے عزادار، اے میری مصیبتوں پر رونے والے، اے میرے شہیدوں کا غم کرنے والے، میں زہرا تیری شفاعت کروں گی. تو میرے حسین کو روتا ہے، تو نے حسین کو کربلا میں شہید ہوتے دیکھا نہیں، تو نے مجھے یتیم ہوتے دیکھا نہیں، تو نے مجھے دربار سے خالی واپس آتے دیکھا نہیں، تو نے میری پسلیاں ٹوٹتے دیکھا نہیں، تو سن کے روتا ہے. بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہے، فی یدہا خرقۃ، اس رومال میں اس رونے والے کے آنسوؤں کو لے لیتی ہے اور کہتی ہے یہ تو میرے حسین کے زخموں کا مرہم ہے. ہر شہید کا اپنا اپنا غم ہے، لیکن اس بی بی کے دکھ اتنے زیادہ ہیں، ہر شہید کا غم بھی اس بی بی کا غم ہے. اپنے غم بھی اپنے ہیں اور اپنی اولاد کے غم بھی اپنے ہیں، علی حیدر کرار کے غم بھی اپنے ہیں، پیغمبر اکرم کے دکھ بھی اپنے ہیں، حضرت خدیجہ کا غم بھی اپنا ہے. کتنے صدمے ہیں جو خاتون جنت کے جگر پر، کتنے دکھ ایسے ہیں، کتنے تیر ایسے ہیں جو خاتون جنت کے جگر پر ان تمام صدموں کی صورت میں. اور اسی لیے ائمہ نے خاص اہتمام کیا ہے، ہر امام نے خاص طور پر گریہ کیا ہے. ہر امام، چھٹے امام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہم تم پر حجت ہیں اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ کے دکھ اتنے زیادہ ہیں کہ ساری زندگی اگر ہم روتے رہیں تو کم ہے. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ 8ویں امام تشریف رکھتے تھے اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپنا تھا. امام کو آپ کی محفل میں لایا جاتا ہے، 8ویں امام کی محفل میں لایا جاتا ہے، تو ہمارے 9ویں امام آسمان کی جانب دیکھ کر کچھ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں بیٹا کیا دیکھتے ہو بچپنے میں؟ 9ویں امام یہ کہتے ہیں بابا مجھے اپنی جدہ فاطمہ کے دکھ یاد آ رہے ہیں، بابا مجھے اپنی جدہ کے صدمے یاد آ رہے ہیں. عزادارو یہ سننا تھا کہ گریہ ہوا، 8ویں امام نے بھی گریہ کیا. 9ویں امام نے تو یہاں تک کہا کہ بابا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جنہوں نے میری جدہ پر، میری دادی پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے، میں انہیں قبروں سے نکال کر سزا دوں، جلا دوں ان کو. امام محمد باقر 5ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب بھی آپ کو بخار ہوتا، شیخ عباس کمی نے اس کو لکھا ہے، جب بھی آپ کو بخار ہوتا آپ اپنے جسم پر پانی ڈالتے اور کہتے یا فاطمہ تو بنت محمد، اے جدہ فاطمہ، اپنی جدہ کے
دکھ یاد کرتے، مصائب یاد کرتے، تکلیفیں یاد کرتے۔ اور چھٹے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ اتنا گریا کرتے اپنی جدہ اپنی دادی کو یاد کر کے کہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتے ہیں مولا میری بیٹی ہوئی ہے، اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ اللہ اکبر، بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ عزاداروں میں آپ سے کہوں گا جب بھی اللہ بیٹی دے فاطمہ نام ضرور رکھنا، یہ اتنا پیارا نام ہے جو ہر امام کو بہت پیارا تھا، یہ اتنا اچھا نام ہے جب بھی امام کے سامنے لیا جاتا ائمہ کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ جب ہمارے چھٹے امام نے سنا، اس صحابی نے کہا مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ عزاداروں امام کی آنکھوں میں نمی آئی، آنسو آئے، گریا شروع کر دیا، اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھا، اپنے سر کو جھکا دیا اور کہا کتنا خوبصورت نام تم نے رکھا ہے، مجھے اپنی دادی یاد آ گئی، مجھے اپنی جدہ فاطمہ یاد آ گئی، میری جدہ کن مصائب سے گزری، کتنے امتحانات سے گزری۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خداوند متعال تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اس مجلس کی اور ان مجالس کے 10 روزہ مجالس کے بانی ڈاکٹر سید رضا رضوی اور ان کے خاندان رضوی فیملی کی توفیقات کو متعالی فرما۔ خداوند متعال انہیں طول عمر عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، مال و رزق میں برکت عطا فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما، مقروض مومنین کا قرض ادا فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما۔ ہمارے برادر عزیز جناب عامر شاہ صاحب المعروف سنی شاہ اور دیگر تمام مومنین و مومنات جو جس کسی بیماری میں بھی ہیں خدا سب کو شفا یاب فرما۔ جتنے بہن بھائی ہمیں آن لائن دیکھ سن رہے ہیں، جن گھروں میں فاقے ہیں خداوند متعال رزق کثیر عطا فرما، جن گھروں میں بیماریاں ہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ خداوند متعال جن کے بچوں کے رشتوں کے مسائل آسانیاں پیدا فرما۔ پروردگار ہم سب کو عزائے سیدہ میں عزائے حسین میں مصروف رکھنا، خدایا ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمانا۔ خداوند متعال ہمارے شہیدوں کے درجات کو متعالی فرما، خدایا دشمنوں کے شر سے محفوظ و معمون فرما۔ جہاں کہیں بھی عزاداری ہو رہی ہے عزاداری اور عزاداروں کو خداوند متعال اپنے حفظ و امان میں رکھ اور دشمنوں کے شر سے محفوظ و معمون فرما۔ ہمارے والی و سرپرست حضرت مہدی دوران جل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ جو مومنین و مومنات در عباس سینٹر کے ساتھ دامیں درہمیں سخن قدم تعاون کرتے ہیں، مجالس کو سپانسر کرتے ہیں، دیگر مدوں میں خداوند متعال جو فنڈز دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، پروردگار ان کے مال و رزق میں وسعت عطا فرما، وہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو جو تیرے نام پر خرچ کرتا ہے۔ خداوند متعال تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری دعائیں قبول بحق علی و بحق بطول وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ماتم سیدہ۔ فاطمہ زہرا